اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو الحمدللہ بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی بامقصد ہونے والی ہے، کیونکہ آج ایک ایسا مجرب عمل میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جس سے آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کوئی عمل بتائیں کہ کوئی بھی بندش ہو وہ ٹوٹ جائے، یعنی کوئی کہتی ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، چیک کروایا تو پتہ لگتا ہے کہ فلاں نے بندش کیا، فلاں نے بندش کیا، کاروبار نہیں چل رہا، نقصانات پہ نقصانات ہو رہے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد رہتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، جسم میں تکلیف رہتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پریشانی ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی رہتی ہے، کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں کام ہوتا نہیں ہے، بنتے بنتے بات بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر بہت سارے وظائف لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کی نظر ایک ایسا بھرپور عمل پیش کرنے والی ہوں کہ جو انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام ہی مقاصد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ عمل خصوصی آپ نے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ کوئی ٹائم کی قید ہے، نہ کوئی دن کی۔ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہوتے ہیں، تینوں میں سے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ کوئی خاص انسان کرے، گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، چاہے تو سب کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی قوی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ میری بہنوں کے وہ شکوے جو ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے کام نہیں بن رہے، وہ انشاءاللہ عز و جل کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ کاروبار بند ہے تو کھل جائے گا، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ عز و جل رشتے ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کی طرف سے کوئی بندش آ رہی ہے، کوئی نحوست گھر میں آیا، گھر میں فتنہ فساد نہیں ختم ہوتا، تو انشاءاللہ وہ فتنے فساد ختم ہو کر آپسی پیار محبت اور امن سلوک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے کہ عمل کے لیے آپ کو 2 طرح سے عمل میں بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ عمل کر لیں، لیکن اس کے لیے کرنے کے لیے آپ کو عید الاضحیٰ کے جانور کی قربانی کا کرنا ضروری ہے۔ یعنی قربانی کی جگہ پہ اگر آپ خود نہیں بھی قربانی کر رہے تو ایسی جگہ پہ آپ کا موجود ہونا ضروری ہے جہاں پر قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہو۔ تو عمل بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی پر اثر ہے، لیکن اس کے بتانے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی آسانی بنائے اور ہماری وجہ سے کئی اور لوگوں کے گھروں میں بھی آسانیاں پیدا کر دے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کوئی عمل کر لیتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہمارے گھر کے آس پاس ہمارے رشتہ داروں میں بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایسے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ ویڈیو ان تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کو دعا دے سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ویڈیو کو دیکھ کر دوسروں تک شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے مزید وظائف اور مزید مسائل کے حل آپ کو ملتے رہیں۔ تو عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل بہت ہی مجرب اور مختصر سا عمل، اور یہ عمل میں آپ کو 2 طریقوں سے بتاؤں گی۔ اگر آپ کو جو بھی طریقہ آسان لگے آپ اس طریقے سے اس عمل کو کر سکتی ہیں، تاکہ آپ اپنے حساب سے اپنے لیے جو آپ کو آسانی سے صحیح لگے کہ آپ کر سکتی ہیں تو وہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب پہلے دن قربانی ہو رہی ہوگی، خواہ دوسرے دن بھی ہو یا تیسرے دن بھی قربانی ہو، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، جب آپ قربانی کو ذبح کرنے لگیں، جیسے ہی کسائی قربانی کو ذبح کرنے لگے تو آپ کسائی کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ گردن کے اوپر چھری چلائے اور شاہ رگ سے جو خون آئے اس خون کے اندر اپنے پاؤں کو ڈپ کر لینا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پاؤں اندر ڈپ رکھنے ہیں، یعنی اس بلڈ کے کم از کم آپ کی جو پاؤں کی نیچے والا حصہ ہے، یعنی جو آپ کی تلیاں ہیں اس کے اوپر خون لگنا چاہیے،
اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے 1 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 7 دفعہ 3 سے 7 دفعہ آپ نے سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الناس 30ویں پارے میں الحمدللہ موجود ہے، بہت چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہت مجرب صورت ہے جادو کے لیے۔ اس صورت کو آپ نے 7 دفعہ پڑھ کے پھر دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے 1 دفعہ، 3 دفعہ یا 7 مرتبہ۔ آپ درود شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنے پاؤں آپ دھو لیں۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے لوہے کی ایک سلاخ لینی ہے، اور اس سلاخ کو اسی طرح جب قصائی بکرے کو ذبح کرے تو اس سلاخ کو آپ نے اس شاہ رگ کے خون سے اچھی طرح سے گیلا کر لینا ہے، ہر طرف سے وہ گیلی ہو جائے تو اسے گھر میں لا کر دھوپ پہ سکھا لینا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی، تو وہ باہر کہیں بھی لے جا کر ایک لوہے کی سلاخ، جیسے کوئی سیخ ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی سلاخ لے آئیں، چھوٹی سی ہو، کم از کم 9 انچ اس کی لمبائی ہونی چاہیے، تو آپ اس کو اس بلڈ میں اچھی طرح سے بھگو لیں اور اسے اپنے گھر میں لا کے دھوپ پہ رکھ دیں۔ جب وہ بلڈ اچھی طرح سے اوپر سوکھ جائے تو ہری گھاس لیں اور اس سلاخ کو اس گھاس کے اوپر پھیرتے جائیں، اور ساتھ میں آپ سورۃ الناس پڑھتے جائیں، اور اپنے اس عمل کو ذہن میں رکھیں کہ جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ جس عمل کی نیت کرتے چلے جائیں گے، 1 سے زائد اعمال کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، 1 سے زائد مشکلات کے لیے بھی آپ ایک ہی عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسئلے کو حل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو حل فرما دے گا، اور جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔